الحمد للہ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج تقریباً 15 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 15ویں آیت میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کافر گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں فرمائے گا، تو پھر ان کو چاہیے کہ جو آخری یہ حربہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی دل کی جلن دور ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آخری حربہ استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا اور نہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بات یہی اور اسی طرح معاملہ کہ ہم نے یہ قرآن اتارا، ہم نے نازل کیا اسے روشن آیات صورت میں، یعنی ہم نے قرآن کو واضح آیات کی صورت میں اتارا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، مطلب یہ ہے اس کے لیے اسباب ہدایت کا اختیار کرنا آسان کر دیتا ہے خوش ہو کر۔ اور اگر کوئی اسباب ہدایت اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، لیکن بعض لوگ مسلسل ہدایت کے کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے قریب آنے کی، ان سے استفادہ کرنے کی، انہیں اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک موقع، دو موقع، 50 موقع کرنے کے باوجود وہ ناقدری کا شکار رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اسباب ہدایت سے دور فرما دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يحكم بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد، بے شک وہ ایمان لائے یعنی ہم مسلمان، والذین ہادو اور وہ یہود ہوئے، والصابئین اور بت پرست، والنصارى عیسائی، والمجوسا اور آتش پرست، والذین اشرکوا اور وہ جو مشرک ہوئے، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یفصل بینہم فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے روز، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر گواہ ہے۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو علیحدہ رکھا اور باقی کفار کے گروپ علیحدہ فرمائے، ان میں یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی اور مشرک، یہ اللہ تعالیٰ نے 5 گروپ بیان فرمائے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے، ابھی گواہ ہے اللہ تعالیٰ، بروز قیامت ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا حق تو ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے، ہر مذہب والا اپنے آپ کو حق کہتا ہے، لیکن اصل میں حق وہی ہے جسے رب حق فرماتا ہے، جسے اللہ حق کہتا ہے، جس حق کو جو ہم اللہ فرما دے تو وہ حق ہے، باقی سب کو سب نا حق۔ اور وہ ابھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا کہ ان سے کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ یہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا والذین ہادو، اور پھر آگے فرمایا نصارا یہودی اور عیسائی، پھر آگے مشرکین کو علیحدہ ذکر کیا والذین اشرکوا اور وہ جو مشرک ہوئے۔ تو یاد رکھیں کہ ویسے تو عیسائی اور یہودی دونوں مشرک بھی ہیں، کیونکہ عیسائی یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو شرک کا تو نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اشرکو کے تحت نہیں رکھا، یعنی ان دونوں کا ذکر نہ فرماتا، صرف صابئین کا ذکر کرتا، پھر مجوس کا، اور پھر آگے فرما دیتا والذین اشرکوا، اس میں جو تھے وہ بھی آ جاتے، یہودی بھی آتے، عیسائی بھی آتے۔ تو یہ اصول یاد رکھیے گا، یہ فقہا کی پھر اس پہ تحقیق یاد رکھیے گا کہ جب ہم لفظ مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والا، تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی ایک اصطلاحی، ایک شرعی، لغوی اور شرعی۔ لغوی اعتبار سے مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، شریک ٹھہرانے والے کو، جو بھی اللہ سے شریک ٹھہرائے۔ لغوی اعتبار سے لفظ مشرک کا اطلاق پرست بھی ہوگا، آتش پر ہوگا، ستارہ
پر یہودیوں پر سب پر ہوگا۔ لیکن جب ہم شرعی اعتبار سے مشرک دیکھتے ہیں تو اہل کتاب پر اس کا نہیں ہوتا، یعنی یہودی عیسائی سمجھ رہتے ہیں اور بعد پھر باقی لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اہل کتاب سے نکاح جائز ہے اور مشرک سے نکاح منع کیا ہے۔ اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل کتاب علیحدہ فرما کے ان سے نکاح کو جائز قرار دیا اور مشرکین سے منع فرمایا کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کہ تم مشرکہ عورتوں سے اس وقت نکاح نہ کرو ایمان نہ لائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں مشرکات سے مراد یہودی عیسائی نہیں ہیں، کیونکہ عیسائی یہودی عورت سے عیسائی عورت سے بعض شرائط کی بنا پر نکاح جائز ہوتا ہے، وہ اہل کتاب میں سے ہیں، مشرک سے منع کر دیا گیا۔ یہ مشرک کے تحت شرع نہیں آتے ہیں۔ لفظ مشرک کا اطلاق صرف بت پرست وغیرہ پر یا دیگر کفار پر ہوگا، اہل کتاب پر اس کا اطلاق شرعاً نہیں ہوتا، لوگ کفار سے بھی مشرک ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے درمیان بروز قیامت وہ فیصلہ فرما دے گا۔ فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات فی الارض، کیا تم نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ چیز سجدہ کرتی ہے۔ آیت سجدہ ہے، جو ہمارے سن رہے ہیں آپ اس پر سجدہ فرما لیجیے گا۔ آگے فرمایا کہ والشمس، اور ایک مطلق کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہے۔ پھر تفصیل، والشمس سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بہت سے آدمی، یہ تمام کے تمام سجدہ ریز ہوتے ہیں اپنے اپنے شان کے۔ سورج کیسے سجدہ کرتا ہے، چاند کیسے کرے گا، پہاڑ کیسے سجدہ کریں گے، آپ اور میں دیکھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ سجدہ ریز ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس انداز سے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور کثیر لوگ ایسے ہیں کہ جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ مَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اپنے اپنے شان کے لائق، ہمیں چاہے اس کا شعور حاصل نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ بیان ہمارا یقین سجدہ ریز ہوتی ہوگی۔ اور لوگوں میں سے اللہ نے فرمایا بعض وہ ہیں جن کا عذاب مقرر ہو چکا، حق ہو چکا ہے، اب ہٹ نہیں سکتا۔ اور ایک اصول یہ فرمایا کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے گا اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اس کو ذلیل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں وہ ضرور اختیار کرنے چاہیے کہ جو ہماری عزت اور وقار کی حفاظت کرنے والے ہوں، ان اضافے کا سبب بن سکتے ہوں، اور ایسے امور سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے عزت و وقار کے زوال کا سبب بنتے ہوں اور ہمارے لیے ذلت کا باعث بن سکتے ہوں۔ لیکن یہ رکھنا چاہیے کہ اس ذلت اللہ کے دست خوش ہے، لہٰذا شخص کی خوشنودی حاصل کرنا اس لیے کہ اس کی خوشنودی حاصل ہو کے مجھے مل جائے گی، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ناجائز کاموں کا ارتکاب کرنا، یہ غلط ہوتا ہے۔ اس عزت ڈاؤن کرنے کے لیے ناجائز حربے اختیار کرنا کہ میں جھوٹ بولنا، الزام تراشی کرنا، اور مطلب جو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی فیکٹری وغیرہ میں اچھی عزت بن گئی، دوسرے امپلائی ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، حسد مبتلا ہوتے ہیں، شرارت شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب شخص کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جب عزت دے دے اور جس وقت تک وہ دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو خود سوچ لیجیے کس قدر قابل گرفت ہوگا۔ اس کسی کی عزت کے زوال کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح عزت کے حصول کے لیے جائز اختیار نہیں کرنا چاہیے، حرام کام نہیں کرنا چاہیے۔ عزت تو اللہ تعالیٰ دے گا، حرام کام اختیار کرنے کے بعد اگر عزت مل بھی گئی تو یہ عارضی ہوگی، اور ایسی عزت کا کیا فائدہ کہ جزیر ملامت کرتا رہے کہ ہم نے اتنے ناجائز کام کر کے پھر یہ عزت حاصل کی، ایسی عزت سے اللہ بچائے۔ تو اس
لیے یہ ذہن میں جب رکھیں کہ آپ ایک اچھے باعزت آدمی ہیں، لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں، آپ کی عزت کے زوال کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاں حفاظتی تدابیر ضرور اختیار کریں، لیکن ایک ذہن پہ اضافی بوجھ نہیں آنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عزت دینا چاہتا ہے کون ذلیل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بالفرض آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ناجائز ہرگز نہ کریں، کیوں؟ اگر آپ کو اللہ عزت دینا چاہے گا تو پھر اللہ مطلب ان چیزوں کو آج نہیں، وہ جس طرح چاہے آپ کو انشاءاللہ عزت دے گا۔ ہاذانی خصمان، یہ دو گروہ ہیں، دو فریق ہیں، کون سے؟ 6 بیان کی، مسلمان، پھر دوسرا یہودی، تیسرا ستارہ پرست، چوتھے عیسائی، پانچویں مجوس، اور چھٹے مشرک۔ 6 گروپ بیان کیے تھے، ان کو میں نے فرمایا 2 گروپ ہیں، ان کو میں تقسیم کر دیا۔ 2 کس طرح؟ ایک مسلمان ایک طرف اور 5 ایک طرف۔ ہاذان خصمان، یہ 2 گروپ ہیں، اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا، تو جو کافر ہوئے، کافر یہ سب کے سب کافر ہیں، تو جو کافر، قطعت لہم ثیاب من نار، تو کاٹے گئے ہیں ان کے لیے آگ سے کپڑے، یعنی ان کے لیے آگ سے کپڑے کاٹے گئے ہیں، جیسے ہم اس تھان سے کپڑا کاٹا گیا ہے ان کے لباس کے لیے، اس طرح آگ سے کپڑے کاٹے گئے ہیں، یعنی ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے گئے ہیں۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی۔ جہنم کے احوال جو مطلب اگر غیر مسلم بھی ہماری تفسیر سن رہا ہے تو یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے اور یہ حق ہے، اور یہ ضرور اسے ایک لمحے ذرا توجہ کرنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے کہ رب کا کلام ہے کہ عام انسان کا کلام ہے۔ اگر ایک آدمی کفر پر مصر رہتا ہے کیا ہوگا بروز قیامت، یعنی جہنم میں جانے کے بعد آخر انجام کیا ہوگا؟ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ قطع ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے ان کے لیے آگ کے کپڑے، لباس انہیں پہنایا جائے گا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس گل سڑ جائے گا، پگھل جائے گا ان کے پیٹوں میں کھا لیں، تو جیسے وہ پئیں گے تو سب کٹا ہوا سب ختم ہو جائے گا، یعنی گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جب انہیں پیاس لگے گی، جہنمیوں کو اللہ کی بارگاہ میں یاد کریں گے تو انہیں لوہے کی بڑی بڑی بالٹی کے اندر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اب وہ اٹھائیں گے تو یقینی سی بات ہے ہاتھ جلیں گے، لیکن باہر جب منہ کے قریب لے کے تو سرکار فرماتے ہیں اس کی گرمی کی وجہ سے چہرے کھال کر گر جائے گی، اور اوپر کا ہونٹ سوج کر آدھے سر تک اور نیچے سوج کے لٹک کر ناک تک پہنچ جائے گا، پھر بھی باز نہیں آئیں گے، اس کو پئیں گے، جب زبان کٹ جائے گی، اندر پیٹ میں جو پانی اترے گا تو سب آنت وغیرہ کاٹ دے گا، پھاڑے گا، اور پیچھے سے سب کچھ باہر نکل جائے گا، لیکن وہ مرے گا نہیں، پھر دوبارہ یہ کھالیں آئیں گی، دوبارہ تمام چیزیں آئیں گی، یہ سلسلہ عذاب لا متناہی تک جاری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، ان لمٹ، کروڑوں سال، اربوں سال، کوئی اس کی لمٹ مقرر نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، گروز ہیں، جن سے ان کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس دوزخ سے، گھٹن کی وجہ سے، غم کی پریشانی کی وجہ سے باہر نکل جائیں، وَعِيدُوا فِيهَا، وہ اسی میں لوٹ دیے جائیں گے، یعنی کوشش کریں گے جیسے وہ بڑے پہاڑ کے درمیان بند تو پہاڑ پہ چڑھیں گے کہ شاید ہم بچ جائیں، تو گروز پڑے گا سر پر، دوبارہ آئیں گے اور اسی شدید میں مبتلا رہیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور انہیں کہا جائے گا کہ تم چکھو آگ کا عذاب۔ دنیا میں بڑے مزے کیے، پہلے تو کہنا نہیں مانا تھا، سے لگتی تھی،
باتوں کو نظر انداز کرتے تھے، مذہب ناحق کہتے تھے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے. لیکن دیکھیے اللہ کا وعدہ حق ہے، آئے گا اور اب آگ کا عذاب چکھو. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں جاری ہوتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. یحل فیہا من اساور، پہنائے اس میں انہیں کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤ، اور موتی، یعنی موتی اور سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، جسے ہار، تاج اور سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. زیورات جیسے بادشاہ کہتے ہیں ایسی ان کی شان ہوگی. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ ایک دفعہ ممبر اقدس پہ تشریف ہوئے، ارشاد فرمایا کہ یہ ریشم، ایک ہاتھ میں ریشم تھا ایک ہاتھ میں سونا، فرمایا دونوں چیزیں دنیا میں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. ریشم خالص ریشم ہے جو کیڑوں سے تیار شدہ ہوتا ہے. یہ آج کل جو مطلب یہ کہ کپڑے آ رہے ہیں ان میں بعض اوقات ریشم کی ملاوٹ ضرور ہوتی ہے، خالص ریشم نہیں ہوتا، اس کا پہننا منع نہیں ہے، خالص ریشم منع ہے. تو یہ پھر بروز قیامت یہ جنت میں انشاءاللہ ریشم کا لباس اور سونے کے ساتھ دیے جائیں گے، دنیا میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اسی شادی کے اندر جو انگوٹھی دی جاتی ہے سونے کی، سونا پہننا دونوں گناہ ہیں، حرام ہیں. لہذا چاندی کی انگوٹھی بنوانے کی کوشش کریں، قیمت میں کم ہوتی ہے اور ہمارے یہاں دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے شریعت کی کتنی آسانی ہو رہی ہو، یہ طریقہ غلط ہے. مرد کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے جو ایک نگ والی ہو، نگ چاہے کتنے وزن کا ہو، نیچے کا حلقہ 4 ماشا وزن کا نہ ہو، 4.5 ماشا. یہ نار آپ کو بتا دے گا، نگ چاہے آپ اتنا موٹا لگا اس کے اوپر، حلقہ نیچے ہے 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو. ایک وقت میں پہن سکتے چاہیے، مرد کے لیے یہی جائز ہے. انشاءاللہ آیات کا پھر ترجمہ و تفسیر پروگرام. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.